رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 تک تلاوت کی ہے۔ یہ واقعہ اور یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ تم سن چکے ہو کہ سن ہجری 4 میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان کے آنے کا اصل مقصد تو اتنا ہی تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، ہم پر جو ٹیکس وغیرہ عائد ہے اس کی تفصیل ہمیں بتا دو تاکہ ہم ٹیکس ادا کریں گے۔ لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، الگ الگ قسم کی علمی باتیں بھی ہوئی جن کے متعلق پہلے بھی بات ہوئی، آخر میں انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ٹھیک ہے تم نبی ہو، مگر تم نبی ہوں گے عربوں کے لیے، ہم جو بنی اسرائیلی ہے یا دوسری قومیں ہیں، ہمارے لیے تمہاری نبوت کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا کہ میرے اس پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہوگا جو سب سے بعد میں آئے گا، اور تمام پیغمبروں نے اس کا اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے اور تم انکار کرو اور کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عربوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی عام تھی کہ میں نے تمام پیغمبروں سے اس کا اقرار لیا۔ اسی کو آج کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پیغمبروں سے۔ اچھا، یہ وعدہ کب لیا گیا؟ اس بارے میں 2 تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں، عالم ارواح میں، عالم میثاق میں ساری مخلوق کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھ عطا فرمائی اور سب کو کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا اور کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تھا، وہیں پر تمام پیغمبروں کو الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا، اس پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے۔
اور سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ اکثر یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں جب پیغمبر تشریف لائے سب سے الگ الگ وعدہ لیا گیا۔ مثلا جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر تمہارے دور میں آ جائے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرا ایمان ہے۔ اسی طرح جب شیش علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے وعدہ لیا گیا، جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے وعدہ لیا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے وعدہ لیا گیا۔ یعنی جو پیغمبر جس وقت دنیا میں تشریف لائے ان سے اس وقت وعدہ لیا گیا، اور وعدہ کس عنوان سے لیا گیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اللہ کہتے وہ چیز جو میں تمہیں دوں گا، چاہے کتاب ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے نبوت ہو، یعنی تمہیں کتاب دوں گا، وحی آئے گی، حکم دوں گا، دانائی کی باتیں دوں گا، یہ تمہارا منصب ہے، اس کو سمجھ لو کہ تم کون ہو، تم بھی پیغمبر ہو۔ لیکن ثم جاءکم رسول، کہ پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول، مصدق لما معکم، کہ اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس بات کو سچ بتائے گا جو تمہارے پاس ہے، توحید، رسالت، آخرت، جو بھی اصولی باتیں ہیں ان کو وہ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے۔ پھر وہ پیغمبر جب تمہارے پاس آئے گا تو یہ وعدہ کرو لتؤمنن، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اس وعدے کا کہ وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے دور میں آئے گا تو تم ان کی مدد کرو گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس پر میرا وعدہ اور مان لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو پیغمبروں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور اگر ہمارے دور میں آئے تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا کہ گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ جو پیغمبر بعد میں آئے گا ایمان لاؤ گے، تمہارے دور میں آیا تو اس کی مدد کروں گے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور حق کے گواہوں میں سے میں بھی تمہارے ساتھ، کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ، اللہ کہتے میں بھی گواہ ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعدہ لے، ان کے دور میں اگر آ جائے تو مدد کا بھی وعدہ ہو، اور تمام پیغمبر اس کا اقرار بھی کرے۔ اب ان پیغمبروں کے نام لینے والے یہ کہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے، کیا یہ ان کی بات صحیح ہے؟ پیغمبر تو اقرار کرے، لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کہے کہ نہیں، آپ کی نبوت صرف عربوں کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی خاموش نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز ساری حاصل نہ ہو ساری چھوڑی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو ساری نہ ملے تو کوشش یہ کرو کہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے۔ تو دنیا میں کوئی خاموش نہیں رہتا، جب دلائل سارے ثابت ہو گئے تو انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ آپ تو عربوں کے نبی ہو، ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ پیغمبر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کر سکے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے، آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے، اور اس مدد کا پھر پورا پورا ثبوت دیں گے۔ چاہے ابھی اس کے ماننے والے اقرار کر رہے، انکار کر رہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ رکھا، وہ بالکل ثبوت کے طور پر مدد کریں گے۔ اور وہ اس طرح کہ جامع مسجد دمشق میں امام مہدی علیہ السلام صبح کی نماز کی تیاری کرا چکے ہوں گے، فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے لے کر آئیں گے اور جامع مسجد دمشق کے مینارے پر لا کر بٹھائیں گے۔ وہ مینارہ سفید رنگ کا آج بھی موجود ہے۔ پھر سیڑھیوں کے ذریعے نیچے تشریف لائیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آوازیں شروع ہو جائے گی. اس وقت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور جب سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے تو مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، ابھی میری حیثیت امتی کی ہے، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، ایک وقت میں نبی تھا، ابھی امتی بن کر آیا ہوں، ابھی میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو پہلی نماز فجر کی جامع مسجد دمشق میں سوق حمیدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. دو الگ الگ شخصیتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی الگ شخصیت ہے. اب آج ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہی ہوں. اور امام مہدی کہاں امامت کر رہے ہیں؟ جامع مسجد دمشق میں. تھوڑا بھی بندہ کامن سینس استعمال کرے تو گمراہ نہ ہو. کوئی بھی آ کے کہہ دیا مہدی آ گئے، چلو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اٹھ کے چل دیے اس کے پیچھے. اب نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اعلان ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. مسلمانوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کا حکم دیں گے. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج کل جہاں اسرائیل ہے اس کے ایک علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لد، اس کے دروازے پر دجال کو اپنے مبارک ہاتھ سے قتل کریں گے. یعنی سچے مسیح جھوٹے مسیح کو قتل کریں گے. پھر یہود و نصارہ اور دوسرے کفار کے ساتھ لڑائی ہوگی. جن علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اثر و رسوخ ہوگا ان علاقوں میں اسلام کے بغیر کوئی دین نہیں رہے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا. یہی پانچوں نمازیں، یہی 30 روزے ہوں گے جو ہم پڑھتے اور رکھتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، اور اس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد فرمائیں گے. اور پکا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں فمن تولی بعد ذلک، کہ جس نے اس کے بعد منہ پھیرا. یعنی پیغمبروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا اقرار کیا، ان کے ماننے والے اس کے بعد والے منہ موڑیں گے. تو اگر وہ منہ موڑے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نافرمان ہیں. کہ پیغمبر تو اقرار کر رہے اور امتی کہے کہ ہم آپ کی نبوت اور دین ہمارے لیے نہیں ہے، اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی دین کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے اپنا مذہب. یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اپنے دور میں حق تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اپنے دور میں حق تھا، اسی طرح باقی پیغمبروں کا. مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پہلے سارے دین منسوخ ہو گئے، ختم. اس کو اس طرح سمجھو کہ آسمان میں ستارے ہیں، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں، یعنی لوگ ستاروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ستاروں کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے پیغمبر ستاروں کے مانند ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ستاروں کی روشنی تلاش کرنے والا دیوانہ اور مجنون ہے، اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے. ان پیغمبروں کی شریعتیں اپنے اپنے زمانے میں حق اور سچ تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارے دین ختم اور منسوخ ہو گئے. اب کامیابی صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اسی کو اللہ فرماتے افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. آسمانوں میں جو فرشتے ہیں یا جو بھی رب کی مخلوق ہے سب اللہ کے حکام مانتے ہیں، اللہ کے حکام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جو زمین میں ہے وہ رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. طوعا و کرہا، کوئی خوشی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کوئی مجبوراً جھکا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے. جو مسلمان ہے وہ سارے خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے. جو جہاد ہوتا تھا قید ہو کر آتے تھے،
پہلے تو وہ مجبور ہوتے تھے، لیکن جب یہاں آ کر کے پورا سسٹم سمجھتے تھے تو اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیتا تھا، وہ سچے دل سے قبول کر لیتے، تو اب وہ زبردستی خوشی میں بدل گئی۔ پھر اللہ کے احکام دو قسم کے ہیں، یہ بھی سمجھ لو، ایک ہے تشریعی، ایک ہے تکوینی۔ تشریعی اور تکوینی۔ تشریعی کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قیامت پر ایمان لاؤ، قبر حشر پر ایمان لاؤ۔ یہ شرعی حکم ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعی، اور مومن ان کو خوشی کے ساتھ دل سے مانتا ہے۔ تکوینی حکم کیا ہے؟ اللہ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو اولاد دے کر چھین لیتا ہے۔ یہ بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تکوینی اللہ کا حکم ہے، کسی کو مال دے کر چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کے تکوینی احکام جبرن مانتے ہیں۔ کوئی جو انکار کرے کہ میں نے بیمار نہیں ہونا، میں نے مرنا نہیں ہے، یا میں نے اپنی اولاد کو مرنے نہیں دوں گا، یا مال ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، تو یہ تکوینی حکم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تکوینی حکم مومن کافر سب مانتے ہیں، مومن خوشی کے ساتھ، اے اللہ جو فیصلہ تیرا، چاہے موت دے، زندگی دے، بیماری دے، صحت دے، راضی برضا۔ اور کافر اللہ کے یہ احکام ماننے پر مجبور ہوتے، ورنہ تو کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جانا سب نے کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں بٹھا لو، جب انسان ذہن میں یہ نقطہ، یہ نسخہ بٹھا دے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے مجھ سے نیکی اور برائی کا سوال کرنا ہے، تو تیاری کرے گا۔ یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو تیاری نہیں کرے گا، یہ ذہن میں بٹھا دے گا تو پھر تیاری کرے گا۔ اب دیکھو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں امتحانات ہوتے ہیں، ان کے لیے بچے خود بھی تیار کرتے ہیں۔ جب ایگزام ٹائم ہوتا ہے تو کیسی نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، بچے تیاری کرتے ہیں، ماں باپ بھی تیاری کراتے ہیں، ٹیوٹر بھی تیاری کرواتے ہیں، ٹیچر بھی تیاری کراتے ہیں، تیاری کرو، تیاری کرو، نہیں تو مارکس نہیں آئیں گے، ڈگری نہیں ملے گی، سب کو فکر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، مگر کتنی تیاری ہوتی ہے۔ افسوس کہ آخرت کے سچے اور حقیقی امتحان کی تیاری بہت کم ہے۔ ہم میں سے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اپنے نصاب کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، مجموعی حیثیت سے کہتا ہوں کہ نسبت کتنی ہے، 100 میں سے کتنے ہیں؟ اب عشاء کی اذان ہوئی، پوری بستی بھری پڑی ہے، کتنے آئے؟ نسبت کیا ہے؟ 100 میں سے کتنے آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے؟ تو جب یہ بات ذہن میں بٹھائے گا کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اس کی تیاری بھی کرے گا۔ آگے آج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے تو حصے کیے ہوئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، صابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخری پیغمبر کی وسعت قلبی اور اس امت کی وسعت قلبی اور اس کا کشادہ دل سن لو، اس کو اللہ فرما رہے۔ اللہ کہتے ہیں قل آمنا باللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ایمان لے آئے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد اور اولاد پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم سب پر ایمان لے آئے۔ اب چونکہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، عیسائیوں کی ہو رہی ہے، تو خصوصیت سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟
وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، کہ ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ کو مانیں گے باقی کسی پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کہ سب جتنے نبی آئے سب اللہ کے بھیجے ہوئے، سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور سب نبیوں کو جو دی گئی ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت سمجھا رہی کہ وہ ظالموں، ہم تو سارے پیغمبروں کی قدر کرتے ہیں اور ان کی طرف جو اللہ کے احکام نازل ہوئے ہم سب پر ایمان لاتے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی میں ایمان کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی پر انکار کر دیں. سارے اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اپنے اپنے زمانے میں بہترین نمونہ تھے. باقی رہی بات درجوں کی، ہم ایمان تو سب پر رکھتے لیکن پیغمبروں کے اپنے اپنے درجے ہیں. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. 15ویں پارے میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر اس کے بعد آپ چلتے چلے جائیے. تو کہتے ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کہتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں. ہم تمہاری طرح نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پر چلے. تو ان نجران کے لوگوں نے آخری پیغمبر کے متعلق یہ شوشہ چھوڑا کہ آپ نبی تو ہے، مان لیا، مگر ہمارے لیے نہیں. ماننا تو چونکہ نہیں تھا نا تو کچھ تو چھوڑنا تھا. جہاں جواب نہ بنے تو کہیں، کیونکہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا. بندہ ضد پر آ جائے آپ کتنا بھی سمجھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی ہوں گے مگر ہمارے لیے نہیں. تو اللہ نے ان آیات میں سمجھایا کہ جب تمام پیغمبروں نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا، تو پھر تم کون ہوتے ہو نہ ماننے والے؟ پھر تمہارا اپنے پیغمبروں پر ایمان کیا ہے کہ جس کو تمہارے پیغمبر مانتے اس کو تم نہ مانو. یہ آج کی جو 4 آیات ہے، آیت نمبر 81 سے 84 تک اللہ نے اس کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.